یہ 5 کم ہوئی، اللہ کو تو پتا تھا تو اللہ پہلے ہی یوں کر دیتے ہی 5۔ یہ بار بار چکر کیوں لگے؟ کسی اور نبی سے یہاں ملاقات کیوں نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیوں ہو رہی ہے؟ میرے اللہ سمجھانا چاہتے ہیں اے موسیٰ تو ایک تجلی برداشت نہ کر سکا، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت صرف میرے اس نبی کو ہے۔ میں نبی آ رہا ہے، جا رہا ہے، بار بار دیکھ رہا ہے۔ توجہ ہے، تورات ملی موسیٰ کو، یہ قرآن ملا اللہ کے نبی کو۔ اللہ فرماتے ہیں تورات موسیٰ کو دی، یہ تورات امام بھی ہے، یہ تورات رحمت بھی ہے۔ موسیٰ سے مقام میں بڑھے میرے نبی، موسیٰ کی تورات سے مقام میں بڑھا اللہ کا کلام۔ جب تورات امام اور رحمت ہے تو ماننا پڑے گا اللہ کا قرآن تورات سے بڑا امام بھی ہے، تورات سے بڑی رحمت بھی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کیا ابھی امام ہے؟ امام کے پیچھے ہوتا ہے کہ ہوتا ہے؟ جی آگے ہوتا ہے نا۔ تو سمجھو جب اللہ نے قرآن کو امام بنایا ہے، قرآن مقتدی بن نہیں سکتا، اللہ کا کلام ہے، پھر مانو جب نماز کھڑی ہو صرف امام قرآن کی تلاوت کرے۔ کیوں؟ سورہ فاتحہ بھی اللہ کا قرآن ہے۔ اگر ہم سورہ فاتحہ کہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی پڑھو، اللہ کی قسم یہ قرآن مقتدی بن جاتا ہے۔ قرآن مقتدی نہیں ہے، قرآن مقتدا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ تو سمجھے امام ہو تو امام کے پیچھے قرآن پڑھنا نہیں، کیونکہ قرآن امام ہے۔ اگر ہم امام کے پیچھے اللہ کا قرآن پڑھیں گے، قرآن امام رہتا نہیں ہے، قرآن مقتدی بن جاتا ہے۔ اگر جس کو آپ نے امام بنایا اسے آپ پیچھے کر دیں، آپ آگے کھڑے ہو جائیں، اللہ کی قسم آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جسے تم اور میں امام بنائے اس کو ہم خود پیچھے کریں، ہماری نماز ہوتی نہیں ہے۔ جسے اللہ نے امام بنایا وہ پیچھے کیسے آ سکتا ہے؟ توجہ ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ توجہ، ہمارے معاشرے کے اندر نا ایک بڑی بدقسمتی اور بدبختی ہے اللہ کی قسم۔ ہم سب سے برا سمجھتے ہیں حافظ قرآن کو، عالم دین کو۔ توجہ ہے، میری اس بات کو پلے باندھ لینا۔ اگر سمجھ آئے کہ قرآن، حافظ قرآن کا مقام اور مرتبہ کیا، توجہ ہے، مجھے بتائیے قرآن پاک ہے یا نہیں؟ بے شک، بے شک، بے شک۔ تو قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ مجھے ہاتھ بھی صرف پاک لگائے۔ کون لگائے؟ کون لگائے؟ مجھے بتائیں یہاں سے آپ کسی کو کھڑا کر لیں، چھوٹا ہے، بڑا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، سکول کا ہے، کالج کا ہے، مرد ہے، عورت ہے، چھوٹی بچی ہے، بڑی بچی ہے، بوڑھی عورت ہے، اس سے پوچھے کہ مجھے بتائیں کہ اگر ہمارا وضو نہ ہو ہم قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ نہیں، کہتے ہیں نہیں۔ وجہ اللہ کا کلام ہے، پاک ہے، ہم ناپاک ہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور پھر دیکھیں جب آپ قرآن کی جلد کرتے ہیں، کیا کرتے ہو؟ قرآن کی جلد کرتے ہو، آپ ڈھونڈتے ہو، سوئی ہو تو پاک ہو، دھاگا ہو تو پاک ہو، کپڑا ہو تو پاک ہو، گتا ہو تو پاک ہو۔ اگر میں یوں بھی کہوں نا، ایک بندہ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہے آپ نے قرآن کی جلد کرنی ہے، جی کرنی ہے، کہتے میرے پاس 2 کپڑے ہیں، کتنے ہیں؟ 1 کروڑوں کا ہے۔ کیسا؟ کروڑوں کا ہے۔ 100 روپے ہے۔ ہم کیا کہنے ہیں؟ کروڑ والا لاؤ۔ کون سا لاؤ؟ 100 کو چھوڑ دو۔ کہتا ہے لیکن بات سنو غور سے، وہ کروڑ کا ہے لیکن ہے ناپاک۔ ہے کیا؟ سمجھا رہی؟ ہے تو کروڑ کا لیکن ہے ناپاک۔ تو ہم نے کہنا ہے اگرچہ کروڑ کا ہے اس کو اٹھا کے رتی میں پھینک دے، ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ 100 والا ہے، اگرچہ قیمت کم ہے، پاک تو ہے نا، اس کو قرآن سے جوڑ، دیکھ اسے مقام کیسا ملتا ہے۔ اب توجہ کرنا، تو انسان ہو کے، مخلوق ہو کے، رب کا بندہ ہو کے ناپاک دھاگا بھی قرآن کو لگنے نہیں دیتا، ناپاک سوئی بھی قرآن کے قریب جانے نہیں دیتا، ناپاک گوند بھی
قرآن کے قریب جانے نہیں دیتا، نہ پاک گدا بھی قرآن کے قریب جانے نہیں دیتا، وجہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کی قسم ہم جتنے کمزور سہی، لیکن اگر کوئی بندہ، کوئی بے غیرت، کوئی بے حیا، کوئی کافر قرآن کی توہین ہمارے سامنے کرنا چاہے، ہم کٹ جاتے ہیں، قرآن کی توہین نہیں ہونے دیتے۔ اب توجہ کرنا، وجہ کہ قرآن پاک ہے۔ میں نے کہا یہ مولوی بابر صاحب ہوں، مولوی وقاص صاحب ہوں، مولانا ناصر مدنی ہو، قاری عطا اللہ صاحب ہوں، کوئی اور مولوی ہو، اللہ کی قسم یہ نام گئے گزرے ہو سکتے ہیں، ان کے اندر عیب ہو سکتے ہیں، یہ انسان ہیں، فرشتے نہیں، لیکن ایک بات کو ماننا پڑے گا، کتنا بھی گناہ گار ہو یہ تم سے افضل ہے۔ اس کی وجہ نہ پاک چیز کو تو قرآن کے قریب آنے نہیں دیتا، تو مان یہ سینہ اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے، اتنا مطہر ہے، اتنا مصفہ ہے کہ اللہ کو پسند آیا، اللہ نے سارا قرآن اس کے اندر اتار دیا۔ ان کا سینہ ہم سے بہتر تھا، اللہ نے قرآن دیا ہے۔ توجہ اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، ان کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن ہے، تو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ ان کا سینہ پاک تھا، رب نے مکمل کلام اپنا ان کے سینے کے اندر اتار دیا ہے، تو ان کو امام بناتا ہے، ان کو اپنا بڑا مانتا ہے۔ ان کے سینے کے اندر تو اللہ کا قرآن ہے۔ خدا را توجہ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، ان کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن ہے، یہ بڑی عظمت والے ہیں، لیکن وہ صحابہ جو خود قرآن کے سینے کے اندر ہیں، ان کا مقام کیا ہوگا؟ توجہ وہ صحابہ جو قرآن کے سینے کے اندر ہے، نہ پاک قرآن نہ پاک سینے کے اندر آتا نہیں ہے۔ توجہ ہے، پاک قرآن نہ پاک سینے کے اندر آتا نہیں ہے۔ ایک کالے بوٹھے والا کہتا ہے میں بڑا مومن ہوں جی، پھر کیا ہوگا؟ میں ابو بکر کو نہیں مانتا، میں عمر کو نہیں مانتا، میں عثمان کو نہیں مانتا، میں علی کو نہیں مانتا، میں معاویہ کو نہیں مانتا، ازواج مطہرات کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا نہیں بھائی مان، تیرا سینہ ناپاک ہے۔ کہتا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اللہ کا قرآن پاک ہے، ناپاک سینے کے اندر قرآن آتا نہیں ہے۔ میرے نبی کے صحابہ قرآن کا حصہ ہیں، جب قرآن ناپاک سینے کے اندر آ نہیں سکتا۔ صدیق قرآن کا حصہ ہے، صدیق پاک سینے میں آتا ہے، ناپاک سینے میں نہیں آتا۔ عمر قرآن کا حصہ ہے، عمر پاک سینے میں آتا ہے، ناپاک میں نہیں آتا۔ عثمان پاک سینے میں آتا ہے، علی پاک سینے میں آتا ہے، معاویہ پاک سینے میں آتے ہیں، طلحہ زبیر پاک سینے میں آتے ہیں، ازواج مطہرات پاک سینے میں آتے ہیں۔ نہ قرآن نہ پاک سینے کے اندر آتا ہے، نہ میرے نبی کے صحابہ نہ اہل بیت نہ پاک سینے میں آتے ہیں۔ جو قرآن پاک ہے جس کے سینے میں آتا ہے عظمت والا بن جاتا ہے، کہ صحابہ تو خود قرآن کے سینے میں ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں قرآن کے انوار سے روشن ہے زمانہ، قرآن کے انوار سے روشن ہے زمانہ۔ اللہ کی رحمت کا ذیشان خزانہ ملتے ہیں، اس ہیرے بڑے جو اس کو قاری انسان کی زندگی کو بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، انسان کی زندگی کو۔ آگے رمضان آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ رمضان آ رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی مسلمان رمضان کے اندر نماز تراویح ادا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نماز تراویح ادا کرتا ہے،
اللہ ایک سجدے پہ 2500 نیکیاں عطا کرتے. کتنی؟ ترغیب و ترہیب کی حدیث موجود ہے. 25 نیکیاں ایک سجدے پہ. اور تراویح کتنی ہوتی ہو؟ یہ 8 کتنی ہے؟ خدا کی قسم کتنی ہے؟ کوئی ثابت کر دے، میں دلال کر سکتا ہے. تراویح 20 ہے. ایک اور بات کہ ہم توجہ کرنا، کہتا ہے کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. میں کہا حدیث سے ثابت ہے، لیکن چل اگر تو کہتا ہے حدیث سے ثابت نہیں ہے، میں تیرے اصول کو لیتا ہوں نا. تو کہتا کیا ہے؟ کہتا دیکھو جی اس کے بخاری کے اندر نہیں ہے. میں تو بتاؤ بخاری کیا ہے؟ کہتا ہے بخاری حدیث شریف کی کتاب ہے. لکھی کس نے؟ امام بخاری نے. امام بخاری کون ہے؟ تابعین کے بھی بعد کے ہیں. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے لکھی ہے. اس دور کے علماء کا اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا کہ اصح الکتبی بعد کتاب اللہ، قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح حدیث کی کتاب وہ کون سی ہے؟ بخاری شریف کی ہے. میں نے مانا، اس کو بھی مان لیا، لیکن آنا تو کتنا بدبخت ہے، کتنا عقل کا اندھا ہے. اس دور کے علماء کی بات تو مانتا ہے. میں دیکھنا یہ تراویح اگر تو کہتا حدیث نہیں ہے، حالانکہ حدیث بھی ہے، چل مانا حدیث نہیں ہے. مجھے بتا حضرت عمر نے جب 20 تراویح پڑھائی ہیں، با جماعت کو ایک صحابی دکھا دے جس نے منع کیا ہو، انکار کیا ہو. تمام صحابہ کا 20 تراویح پہ اتفاق، اتحاد، اجماع بتا رہا ہے. حضرت عمر نے جو 20 تراویح کا اعلان کیا، پڑھوائی ہے، یہ برحق ہیں. تو امام بخاری کی مانتا ہے، صحابہ کی تو نہیں مانتا. مجھے بتائیں صحابہ کا اجماع معتبر ہے یا اس دور کے علماء کا معتبر ہے؟ ارے صحابہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر اعلان. بس توجہ کرنا. تراویح 20 ہے. اب دیکھیں نماز تراویح میں آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت توجہ کرنا. اللہ کی قسم آپ غور سے سننا، میں آخری بات کر رہا ہوں، توجہ کرنا. نماز تراویح کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے علماء کی توفیق دے رکھی ہے. ہر مسجد میں اللہ کی قسم قرآن سنایا جاتا ہے. ورنہ ہم نے بہت ساری مسجد دیکھی ہیں جن کے اندر علم ترى کیف چلتی ہے، لیکن علماء دیوبند کی محنت، اللہ کی ان پہ نظر رحمت، اللہ کی قبولیت ہے کہ اللہ نے ہر جگہ ہر مسجد میں مکمل قرآن پاک سنانے کی انہیں توفیق عطا کر رکھی ہے. اب توجہ کرنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کے حروف ہیں 3,23,671. کتنے؟ 3,23,671 ہیں. حضرت ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک حرف اللہ کے قرآن کا پڑھو، اللہ ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں. اب توجہ کرنا. قرآن پاک کے حروف کتنے ہیں؟ 3,23,671. ایک حرف پڑھو، نیکیاں کتنی؟ 10 ملتی ہیں. اب آپ 3,23,671 کو ضرب دو 10 کے ساتھ تو کتنی بنتی ہیں؟ 32,36,700. 10 نیکی بنتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 نیکیاں اس وقت ملتی ہیں جب آپ بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن اگر باوضو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، اللہ ایک حرف پہ 25 نیکیاں عطا کرتے ہیں. توجہ، ایک حرف پہ 25 نیکیاں عطا کرتے ہیں. 25 نیکیاں. اب 25 کو آپ 3,23,671 کے ساتھ ضرب دیں تو 80,91,775 نیکی بنتی ہے. اگر آپ نماز کے اندر کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک حرف پہ 100 نیکی اللہ عطا فرماتے ہیں. اب آپ 3,23,671 کو ضرب دو نا 100 کے ساتھ، پھر کیا بنتا ہے؟ 3,23,70,100 نیکی بنتی ہے. پھر آگے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ
अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। इस आयत के तहत फज़ाइल कुरान के अंदर लिखा है एक हरफ पे अल्लाह पाक 700 नेकी अता करते हैं। अब आप 3,23,671 को ज़रब दें 700 के साथ तो 22 करोड़ 65,69,700 नेकी बनती है। अल्लाहु युज़ाक़िबुनि मन यशा के ताक़ लिखा है अगर बंदे के अंदर मजीद इखलास हो अल्लाह एक हरफ पे 7,000 नेकी अता फरमाते हैं। अब आप 3,23,671 को 7,000 के साथ ज़रब दें तो 2,26,56,97,000 नेकी बनती है। यहाँ तक नहीं, आगे फरमाया वल्लाहु वासिउन अलीम, ये अंदाजा समझाने के लिए है। लेकिन अगर बंदे के अंदर इखलास हो अल्लाह इतनी नेकियां अता करता है, अल्लाह इतनी नेकियां अता करता है कि बंदे के वहमो गुमान में भी नहीं आते। तो आगे रमजान आ रहा है, ये तो सिर्फ कुरान पाक की तिलावत जो आपने सुननी है या नमाज के अंदर करनी है, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये होगा तवज्जो। अब क्या होगा? आपने सिर्फ कुरान पाक की तिलावत करनी है, ये नेकियां आपको सिर्फ तिलावत की मिलनी है। एक सजदे की 2500 नेकियां अलग हैं। फिर आपने क़याम करना है, फिर रुकू करना है, फिर आपने आप दिनों के अंदर नहीं बल्कि कब करना है? जब रमजान का महीना है, तो रमजान का महीना तो 70 गुना और बढ़ा देता है। तो इसलिए एक तो अल्लाह का कुरान आपके पास मौजूद है, फिर आगे रमजान आने वाला है। आप में वादे की बात नहीं करता, हर बंदा ये नीयत करके उठे, ये नीयत करके उठे कि हमने रमजान की कदर करनी है, रमजान में कुरान की तिलावत भी करनी है, रमजान में हमने नमाज तरावी भी अदा करनी है। कितनी आखिरी बात है जो कहते हैं ना 8 पढ़ लो तभी ठीक है, 12 पढ़ लो तभी ठीक है, 20 पढ़ लो तभी। मुझे बताएं फजर की नमाज कितने फर्ज है? कितने? एक भी ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह अगर एक रकात पढ़ो नमाज नहीं होती, इसी तरह जब तक आप 20 तरावी अदा नहीं करेंगे आपकी तरावी नहीं होगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सही मानों के अंदर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारी इस महफिल को हम सब के लिए निजात का जरिया बनाए। जितना हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं अल्लाह यूं ही जन्नत में हम सबको इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाए।